السلام علیکم ناظرین، پارٹی تباہ ہوئی، ورکرز اور قائدین جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے پہنچے۔ جو زیر حراست نہیں ہیں وہ زیر عتاب ہیں یا پھر زیر زمین رہنے پر مجبور۔ پارٹی کے بیانیے کے کئی حامی وطن تک چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا، اس کے بعد تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کے بیانات آئے۔ تحریک انصاف کے جلسوں میں کچھ نعرے لگوائے گئے۔ ان بیانات اور نعروں سے مفاہمت کا تاثر ابھرا، لیکن آج تحریک انصاف رہنماؤں کے وہ تمام بیانات اور نعرے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کے ذہن سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہ نکل سکا۔ وہ آج بھی امریکی سازش، ڈونلڈ لو اور جنرل باجوہ والے بیانات پر قائم ہیں۔ سائفر کیس میں گرفتار چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ڈونلڈ لو کے کہنے پر سب کچھ کیا۔ وہ جنرل باجوہ کو عدالت بلائیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف کے اس تازہ بیانیے پر بی بی سی نے تبصرہ کیا ہے کہ 5 اگست اور 4 دسمبر والے چیئرمین پی ٹی آئی میں کوئی بھی فرق نہیں آیا۔ مطلب یہ ہے کہ اب وہ ابھی عدم مفاہمت والی پالیسی پر قائم ہے، حالانکہ ان کی پارٹی کی جانب سے ابھی کچھ عرصہ پہلے تک مفاہمت اور بات چیت کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی قیادت سیاستدانوں سے لے کر وکلاء کو منتقل کی گئی۔ شیر افضل مروت کو پارٹی کا سینئر نائب صدر بنایا گیا۔ انہوں نے پارٹی کے جلسوں میں خطاب کرتے ہوئے پاک فوج کے حق میں نعرے بھی لگوائے۔ اب اس سے کیا نتیجہ نکالا جائے؟ تحریک انصاف کی اب جو قیادت سامنے آئی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے یا پھر چیئرمین تحریک انصاف جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا تحریک انصاف مسلم لیگ نون کی طرح کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی کھیل رہی ہے؟ جیسے مسلم لیگ نون میں نواز شریف لڑائی اور شہباز شریف مفاہمت کا بیانیہ اپناتے تھے، تو کیا تحریک انصاف بھی یہی کر رہی ہے؟ کیا چیئرمین تحریک انصاف نے آخری لڑائی کا فیصلہ کر لیا؟ اس اہم لڑائی کے موقع پر چیئرمین تحریک انصاف کو اپنی سیاسی قیادت پر اعتبار کیوں نہیں ہے؟ اور سوال تو یہ بھی ہے کہ ابھی جن گوہر علی کو پارٹی کا چیئرمین بنوایا گیا ہے، خواجہ آصف کی ٹویٹ کے مطابق انہیں تو بونیر سے پیپلز پارٹی ٹکٹ دینے جا رہی تھی، تو کیا گوہر خان تحریک انصاف کے لیے دوسرا عثمان بزار ثابت ہوں گے؟ تحریک انصاف بلے کا نشان گوا دیتی ہے تو پھر اگلی حکمت عملی اس دوران کیا ہوگی؟ بات کریں گے۔ میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب علی محمد خان صاحب نے۔ علی صاحب، گو کہ یہ خبر تھوڑی پرانی ہے، لیکن آپ کے ساتھ آج گفتگو کرنے کا موقع آج ملا ہے، تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ پارٹی کا چیئرمین علی محمد خان کیوں نہیں؟ پارٹی کا چیئرمین کوئی اور ایسا ورکر کیوں نہیں جس نے اس پارٹی کو خون پسینہ سب کچھ دیا، وقت بھی دیا؟ پارٹی کا چیئرمین کا بنانا ہو، پارٹی کے لیے سب سے بڑے صوبے میں وزیر اعلیٰ ڈھونڈنا ہو، تحریک انصاف ہمیشہ پیراشوٹرز پر ہی کیوں ریلائی کرتی ہے؟ سر بہت شکریہ علی حیدر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی جماعت، ملکی، انفیکٹ اگر میں یہ کہوں سب سے بڑی جماعت تو شاید اس میں مبالغہ نہ ہوگا، اور یوتھ کی ایک بہت بڑی موومنٹ پچھلے 25 سالوں میں نوجوانوں کی اس سے بڑی موومنٹ جو ہے وہ نہیں چلی، اور یہ وہ جماعت ہے جس نے بغیر کسی اقربا پروری کے مڈل کلاس کے نوجوانوں کو اٹھا کے، لڑکوں کو اٹھا کے ان کو ایم این اے، ایم پی اور پھر وزارت صوبائی اور پھر فیڈرل کیبنٹ تک جو ہے ان کو پہنچایا۔ تو ایک اپرچونٹی اس قوم کو دی ہے اس جماعت نے۔ اب مشکل حالات ہیں، ان حالات میں مناسبت سے چیئرمین تحریک انصاف اور کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ذمہ داری جو ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب کو دی جائے۔ ان کو ہم نے ایشور کیا ہے کہ ہم علی محمد کی طرف سے، ہمارے اور جو ممبرز ہیں، آج کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے اس الیکشن کی توثیق بھی کی ہے، سپورٹ کی یقین دہانی بھی کرائی ہے، اور ان حالات میں عمران خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ پوری جماعت کھڑی ہے کہ وکلاء پہ ایک ذمہ داری انہوں نے ڈالی ہے۔ تو آتے ہیں جماعت پہ مشکل وقت آتے ہیں، شکر الحمدللہ جماعت وکیل تو آپ بھی ہیں سر، اور ووٹ بیکس بھی انٹیکٹ ہے۔ وکیل تو آپ بھی ہیں سر، میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا علی محمد خان گوہر صاحب کو آج سے پہلے جانتے تھے؟ دیکھیں، شاید میرے پہ سیاست کی چھاپ زیادہ ہے، لیکن گوہر صاحب ڈیسنٹ آدمی ہیں، ایجوکیٹڈ آدمی ہیں، پارٹی کے لیے مشکل وقت میں اور چیئرمین صاحب کے لیے، جماعت کے لیے کھڑے رہے ہیں۔ ہماری جماعت کے کیسز میں انہوں نے جماعت کو ریپرزینٹ کیا ہے۔ ہاں، ماضی میں وہ پیپل پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ان کا کوئی بہت بڑا نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے جب وہ اس جماعت میں ہے اور جماعت ان پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور وہ کوئی پرماننٹ چیئرمین بھی نہیں ہے، وہ ایک عبوری وقت کے لیے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ مشکل ٹلے گی، ہوپ فلی انشاءاللہ عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوگی، امید ہے، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب ری گین کریں گے اپنی سیٹ۔
اچھا نہیں، ابھی چونکہ وی آر اسٹل ٹاکنگ اباؤٹ پارٹی چیئرمین شپ، تو کرنٹ پارٹی چیئرمین شپ سر، خواجہ آصف نے بڑا سخت ٹویٹ کیا. میں سارے جملے تو ان کے نہیں دہراؤں گا کیونکہ کچھ بڑے سخت جملے ہیں، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی چیئرمین تحریک انصاف جو موجودہ بھی ہیں گوہر خان صاحب، ان کو بنیر سے ٹکٹ دینے جا رہی تھی. اب یہ ان کا ایک دعویٰ ہے اس میں، اور انہوں نے اس سے پہلے یہ بھی ٹویٹ کیا تھا کہ جو آج آپ کے چیئرمین ہیں وہ کبھی 14 سال تک وہ زرداری صاحب کو اپنا قائد مانا کرتے تھے. تو سر اگین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوں گے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ اس لائق نہیں ہوں گے، ڈیفینیٹلی وہ اس عہدے کے لائق ہوں گے، بٹ فار دا سیک آف آپٹکس وائی ہم؟ دیکھیں خواجہ صاحب کی تو عادت ہے، وہ اسی طرح جلی کٹی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں. اپنی جماعت پہ ذرا وہ نظر دوڑائیں. وہ تو اس وقت میاں صاحب، بڑے میاں صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے بچوں کو اپنا لیڈر مان چکے ہیں. بڑے میاں صاحب، میاں شریف صاحب کے بعد میاں نواز شریف صاحب، ان کے بعد ان کی بچی جو ہیں اور ان کے بھتیجے حمزہ صاحب اور مریم بیوی کے پیچھے وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو مجھے ایک بات کی گارنٹی کیا آپ علی حیدر صاحب خواجہ صاحب سے دلوا سکتے ہیں؟ کیا اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ان کے بچوں کے بچے کم از کم شریف فیملی کے بچوں کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے؟ ہماری جماعت ایسا کچھ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ ایک آدمی ہے جو اتنا پرانا نہیں ہے، تو اس جماعت میں ہم لوگ بھی موجود ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، کور کمیٹی میں ہیں، کور کیبنٹ میں پہنچے ہیں. اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. ہم چاہیں گے کہ ان حالات سے نکل کے جلد ہی پورے ملک میں ایک بڑے پیمانے پہ پھر ہم ایک بڑا الیکشن کریں، اور جس طرح میں 2013 میں میرے جیسے اور لوگ اس جماعت میں اوپر آئے، اور بھی نوجوانوں کو موقع ملے. لیکن ہم نے تو اپنی جماعت میں ایک مثال قائم کی ہے. عمران خان صاحب نے تو نہ بشرا بی بی کو اپنا جانشین بنایا، نہ علیمہ بی بی کو بنایا، نہ اپنے بیٹوں قاسم سلیمان کو بنایا. انہیں تو اگر اعتماد کیا تو کور کمیٹی کے لیے علی محمد پہ اعتماد کیا، چیئرمین شپ کے لیے بیرسٹر گور پہ اعتماد کیا، عمر ایوب پہ اعتماد کیا، انہوں نے تو علی امین گنڈاپور پہ اعتماد کیا، پرانا ورکر ہے. انہوں نے تو علیم عادل شیخ پہ اعتماد کیا جو پرانا ورکر ہے. انہوں نے تو پرانے لوگوں پہ اپنے جماعت کے اعتماد کیا ہے. اچھا، now coming back to the narrative that PTI is going to carry on. سر کیا نیریٹو ہے؟ مسامت ہے یا پھر ہیڈ آنز ہے؟ بالکل اب آپ نے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنی ہے، کیونکہ ہمیں یہاں پہ جو بیانیہ ہے اس میں بھی دو رائے نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی کے جو اصل چیئرمین ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے میں کیسے مخاطب کو، جو اصل چیئرمین ہے ان کا بانی چیئرمین کہنے چلیں، بانی چیئرمین رائٹ ورڈ، بانی چیئرمین اور موجودہ چیئرمین کے بیانیے میں بھی فرق نظر آ رہا ہے. تو سر بیانیہ ہے کیا؟ دیکھیں بیانیہ پرو پاکستان بیانیہ ہے. ہماری نہ ادارے سے کبھی لڑائی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. عمران خان صاحب نے خود اپنے منہ سے یہ بات کی تھی کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، اور میرے سے زیادہ اس ملک کے لیے میری فوج کی ضرورت ہے. یہ بیسک بیانیہ ہے. پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آ کے ملک کو آگے لے کے جائے گی. ہم اپنے اداروں سے نہیں، اپنے ملک میں پھیلی ہوئی لاقانونیت سے، اس سے لڑنے آئے ہیں. ہم اپنے ملک میں بے روزگاری سے لڑنے آئے ہیں. اس ملک میں جو اقربا پروری ہے، جو میرٹ کی خلاف ورزی ہے، جو لاقانونیت ہے، جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہے، جو معیشت کی تباہی ہے، یہ مسئلے ہیں اس ملک کے. بین الاقوامی سطح پہ ہمارے ملک میں جو سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں اس ملک کے. اس ملک کو ایک اسلامی فلاحی ریاست جہاں قانون کی حکمرانی ہو، رول آف لا، دیٹ از دا بیسک فلاسفی آف تحریک انصاف. جہاں تک خان صاحب کے کچھ سخت بیان کی بات ہے، دیکھیں ایک ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، اس پہ 200 کے قریب پرچے ہو چکے ہیں، اس پہ جانی حملہ ہو چکا ہے، اس کی کیس کا ابھی تک کچھ نہیں نکل رہا، اور ان پہ غلط پرچوں پہ پرچے کٹ رہے ہیں. اور ان سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ وہاں پہ آ کے ساری اچھی باتیں کریں؟ وہ سخت بات لازمن کریں گے. وہ لازمن وہ بات کریں گے کہ بھئی یہ میرا بیسک ایک پوائنٹ ہے، جہاں یہ پریمس ہے، جہاں پہ میری جماعت کھڑی تھی. جو ہماری سوچ ہے کہ 9 اپریل کی رات جو ہماری حکومت گئی ہے، وہ کوئی انڈیجنس تھا. وہ سائفر جب آیا، وہ ڈیوڈ لو کا مراسل تھا تو صحیح، کچھ تو تھا نا جی، کوئی مسئلہ تو تھا جو سارے سندھ ہاؤس میں اکٹھے ہوئے. تو اس وجہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آگے جانے کا راستہ کیا ہے. آگے جانے کا راستہ لڑائی میں نہیں ہے. آگے جانے کا راستہ اس میں ہے کہ میں تو آپ کو مانتا ہوں، آپ بھی مجھے مانو. میں تو علی حیدر کو مانتا ہوں، علی حیدر بھی مجھے مانے. ہم دونوں پاکستانی ہیں. میسج یہ ہے کہ آپ بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں. آپس میں کیا لڑائی ہے؟ لڑائی تو اس ملک کی ان لوگوں سے ہے جو اس ملک میں کسی کو زندہ نہیں رہنے دینا چاہتے. تو پھر یہ اتنی افراتفری کیوں؟ یہ اتنی مارا ماری کیوں؟ یہ اچھا سر، جماعت کو سائیڈ لائن کرنا سمپلیفائی کرتے ہیں. سر آپ نے باتیں بہت اچھی کی ہیں،
جو کہ میں چاہوں گا بطور پاکستانی کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو. لیکن ٹو موو فارورڈ سر، وہ کہتے ہیں نا کہ میرج آف کنوینئنس تو نہیں ہوتی، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے اپنے ایشوز کو ریزالو کرنا پڑتا ہے. اب یہاں پہ دو فریق ہیں، ایک علی حیدر اور ایک علی محمد خان. علی محمد خان کہتے ہیں آگے بڑھیں، علی حیدر بھی کہتا ہے بالکل آگے بڑھنا چاہیے. لیکن علی محمد خان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو تمہارے یہاں پہ راجمان تھا جس کا نام جنرل باجوہ ہے، اس سے میرے خلاف سازش کی ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ یہ بات کرتے ہیں علی محمد خان صاحب، تو اس کا مطلب ہے آپ میرے ادارے کے سابق سربراہ پہ الزام لگا رہے ہیں، آپ میرے ادارے پہ الزام لگا رہے ہیں. تو اب ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ اب پرابلم سر یہ ہے، آگے بانی چیئرمین بھی بڑھنا چاہتے ہیں، آگے ادارہ بھی بڑھنا چاہتا ہے، لیکن بانی چیئرمین کہتے ہیں کہ اس ادارے کا جو سربراہ تھا وہ سازشیں کرتا پھر رہا تھا، اس سے کوئی اور کام نہیں تھا، وہ میرے خلاف سازش اس نے کی ہے. تو سر پھر یہاں پہ ہارنز لاک ہوں گے، اس ہرڈل کو کیسے اوور سٹیپ کریں گے آپ؟ بہت آسان ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنُهُمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ جب مومنین کے بارے میں کہتے ہیں، نام کے مسلمانوں کے بارے میں نہیں، مومنین کے بارے میں، ان میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کوئی ایشو رائز ہوتا ہے، وہ شورا کرتے ہیں، بیٹھ کے گفتگو کر کے مسئلے کا حل نکالتے ہیں. اس بات کو ہم سب مانتے ہیں کہ دونوں طرف پرو پاکستان جذبہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر پاکستان پہ مر مٹنے والا نوجوان ہے، اور دوسری طرف ملک کے لیے شہادتیں دینے والے لوگ ہیں. تو پھر بیچ میں مسئلہ کیا ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. اچھا نہیں سر، دیکھیں یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ ایک چیز جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں سر. آپ نے کہا امریکہ، پھر آپ نے کہا امریکہ نے جنرل باجوہ، اور جب آپ نے جنرل باجوہ کہا تو اس کے بعد میں آپ نے امریکیوں سے ملاقاتیں بھی کرنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ آپ نے اپنی لابنگ بھی کروائی وہاں پہ. لیکن آن دا ادر ہینڈ اس کے علاوہ جب آپ الزام لگاتے ہیں ادارے پہ، تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے امریکہ کے بعد آپ کو خیال آیا کہ نہیں امریکہ کو چھوڑو، ہم ادارے کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں. نظر آ رہا تھا واضح کہ تحریک انصاف ادارے سے ہیڈ آن ہے، ادارے سے کو قصوروار سمجھتا ہے، پھر نیوٹرل کہنا شروع کر دیا، پھر جانور کہنا شروع کر دیا، پھر میر صادق پتہ نہیں کیا کچھ. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ریٹریٹ ہوئے ہیں اپنے سٹانس سے جو آپ کا پہلے تھا؟ دیکھیں علی حیدر بھائی، میری بات بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات میری سن لیں. میں اسٹرانگلی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ جس کی بھی دیکھیں حکومت آتی ہے، جی ہماری آتی ہے یا کسی اور کی آتی ہے، ہمارے مسئلے اور ہیں. دیکھیں اس ملک میں اگر کوئی بھی سیاسی حکومت آتی ہے، میری بات سے کوئی اگری کرے نہ کرے، میری جماعت کا کوئی کرے نہ کرے، کسی اور جماعت کا آپ کرے نہ کرے، میں اس بات پہ اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ جو بھی حکومت آتی ہے اگر وہ ادارے سے لڑتی ہے، نقصان ملک کا ہے، نقصان اس سیاسی حکومت کا بھی ہوگا، نقصان ادارے کا بھی ہوگا. بہتر یہ ہے کہ سب اپنے اپنے پیرافرنیلیا میں، اپنے اپنے پیرامیٹرز میں اپنی ڈیوٹی کریں. سب اس ملک کے بچے ہیں، ہم نے ہی اس ملک کو مضبوط کرنا ہے. نہ یہ ملک فوج کے بغیر چل سکتا ہے، اور نہ یہ ملک آئین کے بغیر چل سکتا ہے، نہ سیاستدان کے بغیر یہ دال گلے گی. سیاستدان نے ہونا ہے، فوج نے ہونا ہے، نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ ہے، دشمن ہمارے ہزار ہیں، ہمدرد ہمارا کوئی نہیں. ہم نے لوگوں کو پناہ دی، ہم نے اس ملک میں افغانیوں کو پناہ دی، ان کو اپنے گھر آفر کیے، 40 سال ان کو رکھا. یاد میری یہ بات رکھیے گا، اگر خدا نخواستہ کل ہم پہ کبھی تکلیف آئی، بحیرہ عرب میں بھی ہمیں کوئی پناہ نہیں دے گا، ہمیں کہیں کوئی پناہ نہیں ہوگی، ہماری پناہ ہی پاکستان ہے. تو پھر اس میں اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا یہ ہے کہ ہم اسی طرح آپس میں لڑے مرے یا بیٹھ کے گفتگو. یہ تو میں 3 مہینے سے جیل سے نکلنے کے بعد پہلی بات ہی میری یہ تھی کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. اور آسان طریقہ ہے، دیکھیں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے علی حیدر جی صاحب. تھوڑا سا سب کو سینہ کھولنا ہے. وہ کیا ہے؟ لیٹ الیکشنز بی لیٹ الیکشنز بی دیئر. الیکشن ہو، عوام فیصلہ کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں جس کی بھی حکومت آتی ہے، ہماری یا کسی اور کی، اس نے حکومت میں آ کے ادارے کے پیچھے پڑنا یا اس نے حکومت چلانی؟ اگر ان میں کوئی ادھر تھوڑی بھی سینس ہوگی، وہ حکومت چلائیں گے، وہ عوام پہ فوکس کریں گے. جو عوام کا سب سے بڑا آج پاکستانی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سر دیکھیں میں بیان میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں سر. ایز اے پولیٹیشین، علی صاحب دیکھیں میں جو فیل کرتا ہوں، دیکھیں علی حیدر میری بات سنیے، جی مجھے جو لگتا ہے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کی یوتھ جو آپ کی عمر کے ہیں یا آپ سے تھوڑے سے کم عمر ہیں، ان کی اس ملک کے سسٹم پہ اعتماد کی بحالی. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا نوجوان اس ملک پہ یقین دوبارہ اس کا بحال ہو، اس ملک سے برین ڈرین نہ ہو. اس ملک میں جس طرح ہماری ینگ یوتھ میں جب ہم آ رہے تھے، نوجوان جو ہے وہ آگے بڑھ کے وہ انجینئرنگ میں جائے، وہ میڈیسن میں جائے، اس ملک میں سرو کرے، وہ پی ایم اے میں جائے، کاکول میں فخر سے جائے.
پاک فوج کی وردی فخر سے پہن کے ملک کی سروس کرے، اور اسی طرح جو سول ملٹری بیلنس ہے وہ کم ہو، وہ کیسے ہوگا؟ وہ کسی کو دیوار سے لگا کے علی حیدر صاحب نہیں ہوگا، وہ آزاد شفاف الیکشن سے ہوگا۔ تحریک انصاف کو کارنر کر کے نقصان کیا ہوگا؟ ملک کی سب سے بڑی جماعت جب کارنر ہوگی، عوام کا ایک بہت جمع غفیر کارنر ہوگا۔ جب عوام کا جمع غفیر کارنر ہوگا، بے چینی آئے گی، مایوسی آئے گی۔ جو بھی حکومت پھر اقتدار میں آئے گی، آپ مجھے بتائیں، اگر پاپولر گورنمنٹ نہیں آتی، وہ بڑے فیصلے کر سکتی ہے؟ وہ معیشت کے لیے سخت فیصلے کر سکتی ہے؟ جس حکومت کے پیچھے قوم کھڑی نہ ہو، وہ ملک کو کیسے چلائے گی؟ تو اس لیے آئی تھنک سب کو تھوڑا ایک سٹیپ پیچھے ہٹ کے پاکستان کا سوچنا چاہیے، الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ میرے سے لکھ لیں کسی جگہ پہ، اگر الیکشن آپ نے آزاد شفاف کرا دیا، یہ ملک میں بڑا دم ہے، اس قوم میں بڑا دم ہے، یہ قوم اپنی فوج سے بھی محبت کرتی ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس ملک میں یہ دم ہے کہ اگر اس کو اپرچونٹی ملے تو ہمارے جو عام آدمی، ہمارا عام پاکستانی ہے، وہ اس ملک کو بہتر کر دے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کی قرضے کم ہوں گے، پاکستان کے مسائل حل ہوں گے۔ these are very noble thoughts I must say، اس میں کوئی شک نہیں ہے سر۔ لیکن میں آج ہم اگر ایک تاریخ رقم کریں یہاں پہ، میری لیے باعث سعادت بات ہوگی کہ علی محمد خان کی موجودگی میں آج ایک تاریخ رقم یہاں پہ ہو جائے، جب علی محمد خان کہتے ہیں کہ بڑا دل کرنا چاہیے، اور سب کو کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تاریخ وہ دوسری والی رقم نہ کر دے میری، ایسا نہ ہو تاریخ نہیں، وہ آپ بہت بھگت چکے، یاد رکھی کہ علی محمد ہوا کرتا، اللہ نہ کرے، آپ پہلے بہت بھگت چکے، اب نہیں۔ اچھا، تاریخ کیا رقم ہو سر کہ آج ہم بیٹھ کے محاسبہ کریں اپنا اور کہیں کہ ہاں جو اپریل 2021 کو ہوا، یہی ڈیٹ تھی نا، میں غلط نہیں ہوں، جب یہ آپ کے خلاف عدم اعتماد آئی، وہ غلط تھا، اس کو آپ بھی کہیں غلط، میں بھی کہوں 22، سوری، آپ بھی کہیں غلط، میں بھی غلط کہوں۔ پھر ہم تھوڑا اور پیچھے جائیں، پھر ہم کہیں کہ جس طرح سے آپ کے خلاف سازش ہوئی، اس سازش کو یہاں پہ سپورٹ کیا گیا، بھلے اس میں کوئی شخص ہو، کوئی گروہ ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی عادت ہو، وہ غلط تھا، اس پہ بھی ہم ایک آپ مچھلی کو کانٹے میں پھنسا رہے ہیں، بڑے اچھے بچے ہیں آپ ویل ہیں سر، آپ نہیں پھنستے۔ پھر ہم اور پیچھے جائیں اور پھر ہم اس کو بھی مانیں کہ جو نواز شریف کے ساتھ 2016-17 میں ہو رہا تھا، اور جو پوری آرکسٹریٹ کی جا رہی تھی، فیلڈنگ لگائی جا رہی تھی، پھر وہ بھی غلط تھا۔ ہم مانیں اس چیز کو سر کہ جب یہ جہاں گنجائشیں نکالی گئیں، چاہے آپ کے لیے نکالی گئی ہو یا اب ان کے لیے نکالی جا رہی ہے، آپ کو اندر کر کے گنجائشیں ان کے لیے نکالی جا رہی ہیں، وہ غلط، اوپر سب کو غلط کہیں سر آج۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان کو شارٹ کٹ نہیں مارنا چاہیے۔ سیاست ریت کا سفر ہے، سیاست ریت کا سفر ہے، اور ریت کا سفر بھاگ کے طے نہیں ہوتا، ریت کا سفر قدم بقدم طے ہوتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت مجھے ویسے جیل میں بڑا سکون اور بہت طاقت دیتی تھی کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو سیاستدان اگر یہ سبق سیکھ جائے کہ اگر مجھے عوام نے ووٹ نہیں دیا، میں اپوزیشن میں بیٹھ کے ویٹ کروں اپنی باری کا، اور جب میری باری آئے تو پھر اپوزیشن کو میں پاتال میں نہ گراؤں، اپوزیشن کی میں زندگی اجیرن نہ کروں، میں اس ملک کے عوام کا جو ہے وہ سوچوں، یہ ہوگا کیسے، یہ ہوگا کیسے، یہ بیٹھ کے ہوگا۔ سر آپ کو لگتا ہے انہوں نے بھی سیکھ لیا؟ یہ بیٹھ کے ہوگا۔ دیکھیں میرے خیال میں وہ پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، 27 سال سے وہ سیاست کر رہے ہیں، جماعت کو بنانے والے آدمی ہیں، وزیر اعظم بن گئے، 100 دن سے زیادہ جیل کاٹی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی سوچ نہیں ہوگی اس ملک کے لیے؟ جب انہوں نے یہ بات کی ہے، دیکھیں ایک آدمی کو اپنی 100 دن سے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، اگر وہ خود آج میرے خیال میں یہ بات انہوں نے کی ہے کہ میرے سے کوئی بات نہیں ہوئی، وہ ڈیل نہیں چاہ رہے، وہ ڈیل نہیں چاہتے، وہ کوئی وے آؤٹ نہیں چاہتے، لیکن وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کا کوئی حل نکلے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچانک ایک آدمی جو 200 مقدمے ان پہ ہوئے ہیں، کیا یہ جنون ہے؟ کیا نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے سیاسی بنیاد پہ مقدمے ہوئے ہیں؟ تو یہ ساری چیزوں کا حل بڑا آسان ہے۔ اچھا، میں عوام کے پاس جائیں، عوام سے فیصلہ کرا لیں۔ ایک اور مشکل مرحلے میں علی صاحب آپ کو ڈالنے جا رہا ہوں، یہ اگلا سوال میرا آپ کے فیوچر کے لیے سر۔ میں ایک بڑا آئیڈیل سینیریو کریٹ کرتا ہوں سر، وہ آئیڈیل سینیریو کچھ اس سے ملتا جلتا ہوگا جو 2018 میں کریٹ ہو چکا تھا، پتہ نہیں کیسے وہ البتہ ہو گیا تھا، کہ آپ کے کیسز اسی طرح ختم ہو رہے ہیں جیسے نواز شریف کے ختم ہو رہے ہیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے ادارے کو اپنی غلطی سدھارو، ادارہ اپنی غلطی سدھارنے پر بھی آمادہ ہو گیا ہے۔ آپ کے لیے تمام کی تمام جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ خالی آپ کے لیے کر دی جاتی ہے، اب رستہ کلیئر ہے۔ کیا تحریک انصاف اور اس تحریک انصاف میں علی محمد خان یہ شارٹ کٹ، یہ پیو کیا ہوا خوبصورت رستہ یہ قبول کرے گا یا اس کو رد کرے گا کہ نہیں یہ کھیل اب ختم ہونا چاہیے، یہ فیورٹیز والا کھیل ختم ہونا چاہیے؟ کیا کریں گے سر آپ ایسی سچویشن میں؟
دیکھیں علی حیدر صاحب، اقتدار تک جانے کے دو راستے ہیں. ایک پھولوں کی ایک سیج ہے جو ڈرائنگ روموں سے ہو کے خوشبوؤں کے بیچ میں سے ہوتی ہے، اور دوسرا راستہ جو ہے وہ پاکستان کے گزاروں میں، پاکستان کے کروڑوں عوام کے پسینے جو شرابور ہیں ان کے ساتھ لگ کے ان کے بیچ میں ہو کے اقتدار تک جانا جو ہے وہ مجھے پسند ہے. میں سمجھتا ہوں کسی کو دیوار سے نہ لگائیں، کسی کو جو ہے ہم کسی کو اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ مجھے نہیں چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ ایسی اپنی جماعت کے لیے جہاں سب کو دیوار سے لگا کے سب راستہ میرے لیے کھول دیا جائے، نہیں. میں سمجھتا ہوں لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے ہم سب ایک دوسرے کو پاکستانی سمجھیں، کسی کو ڈس انفرنچائز نہ کریں، کسی کو فرق نہ کریں. مقابلے سے مقابلہ ہونے دیں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. جو بھی آئے گا وہ پاکستان کا بھلا کرے گا. تو آپ کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی جنرل کیسز ہم پہ ہیں ہم فیس کریں گے. میں نے فیس کیا ہے، میں تو کسی کے لیے بھی فیور کے حق میں نہیں ہوں. میں نے فیس کیا ہے علی آپ محمد نے پہ کیا، دہشت بالکل گردی کیا. کا، اور وہ چیزیں جو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی. اگری. سیکرٹ ایکٹ، آرمی ایکٹ، یعنی کہ اپنے ملک سے غداری والی چیزیں فیس کر کے عدالت سے نکلیں. تو جس پہ جنرل کیسز ہیں وہ فیس کرے، لیکن جس پہ جعلی کیسز بنے ہیں، جس پہ سیاسی بنیاد پہ کیسز بنے، چاہے عمران خان صاحب پہ بنے، چاہے میاں نواز شریف صاحب پہ بنے، یا زرداری صاحب، یا علی محمد، یا علی حیدر، جس پہ بھی بنے، غلط کیسز ختم ہوں، صحیح کیسز جنرل جو ہیں اس کا سامنا کرنا چاہیے. میں نے بھی کیا ہے، آپ بھی کریں. ٹھیک ہے علی محمد صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اس پر مزید بات بھی کریں گے. سینئر صحافی اینالسٹ حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ناظرین، تحریک انصاف کو جہاں ایک طرف قیادت کے بدترین بحران کا سامنا ہے، وہاں دوسری جانب پی ٹی آئی کے بانی کے گھر میں بھاوچ نندوں کا جھگڑا بھی زبان زد خاص و عام ہے. چند روز پہلے ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کے وکیل لطیف کھوسا کے درمیان مبینہ ٹیلی فونک گفتگو منظر عام پر آئی، جس میں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں میں لڑائی کا تاثر ابھرا، جس کے بعد لطیف کھوسا کے ساتھ ساتھ علیمہ خان نے بھی وائرل آڈیو لیک پر برہمی کا اظہار کیا. اسی طرح ایک طرف پی ٹی آئی کے بانی نے ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے، تو دوسری جانب انٹرا پارٹی الیکشن کے باوجود بلے کا انتخابی نشان خطرے میں ہے کہ تحریک انصاف کے بانی رہنما اکبر ایس بابر نے یہ انتخابات الیکشن کمیشن میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے. سوال یہ ہے کہ واقعی پی ٹی آئی اندرونی خلفشار قیادت کے فقدان کا شکار ہے؟ کیا واقعی پی ٹی آئی کے بانی کے گھر کوئی جھگڑا چل رہا ہے؟ اور کیا تحریک انصاف اس کشمکش میں سروائیو کر پائے گی؟ بات کریں گے. میں جوائن کیا ہے صحافی تجزیہ نگار جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب نے. نیازی صاحب بہت شکریہ آپ کا. نیازی صاحب، جیلیں، اس کے بعد گولی تک کھا لی، ہتھکڑیاں بھی لگ گئی، جلا وطنی کی بھی باتیں جو ہے وہ ہو رہی تھیں، اس سب کے باوجود آج بھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی وہ مفاہمت کی بجائے تصادم کا بیانیہ اپنا رہے ہیں. وہ جنرل باجوہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، ڈونلڈ لو کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. انہوں نے یہ بیانیہ اپنا لیا جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے. کیا رہا ہے سر؟ یہ ایک دفعہ شفٹ کر کے مفاہمت کی طرف دوبارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جانا، یہ کیا ہے نیازی صاحب؟ بڑی ایک انٹرسٹنگ سی صورتحال ہے. انٹرسٹنگ اس لحاظ سے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو پارٹی کا نیا سیٹ اپ دیا ہے، جس میں گوہر صاحب ہیں اور بھی جو بھی نئے نئے نام آئے آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. سندھ کے اندر عادل علیم شیخ صاحب ہیں. یہ تو سارے پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے بات کرنے کا کوئی نہ سلیقہ رکھتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں. اب آیا یہ اس کو کہاں چلائیں گے، کیسے نہیں چلائیں گے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک طرح وہ کہتے ہیں نا کیریڈ اینڈ اسٹیک، یا ایک جو ہاٹ اینڈ کولڈ بلو، کہ تھوڑا نرم تھوڑا سخت، اس کے ساتھ انہوں نے پارٹی جو ہے بین اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے مطابق بنا دی ہے، جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کی زیر قیادت وہ ساری سیاسی جماعتوں نے جنرل باجوہ کے مطابق پارٹی بنا کے حکومت میں آ گئی تھی. اب دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے، وہ یہ کہ آیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی معاملہ فہمی کرنا چاہتی ہے نہیں،
آج عمران خان صاحب نے خود ہی کہا ہے, جو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, جی کہ میرے ساتھ کوئی بندہ جو ہے, کسی نے کوئی مذاکرات کے قریب ہی نہیں بٹکے, نہ کرنا چاہتے. اور تیسری بات ہے جو کنکلوڈنگ آخری ہے, کہ یہ ایک ٹگ آف وار ہے, اور اس کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جی ہر بندے سے مراد ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, دوسرے عمران خان صاحب کی ذات مبارک ہے, کہ اس کے اندر اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے بات تو سٹارٹ نہیں کرنے والا بنے گا. نہ اسٹیبلشمنٹ یہ سٹارٹ کرے گی کہ ہم نے عمران خان سے کوئی بات کرنی ہے, نہ عمران خان صاحب یہ بات کرے گی, نہ عمران خان صاحب یہ انیشیٹو لیں گے. تو یہ اس کے اندر یہ ہے کہ جی یہ نہ ہو کہ ایک دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کو جو ہے اپنے حق میں یا اس کا پوائنٹ آف اسٹینڈ سے وہ بات کرے. ٹھیک. اچھا نیازی صاحب, یہ جو بشرا بی بی کی اور لطیف کوسہ صاحب کی گفتگو ایک لیک ہوئی ہے, اس سے تو لگتا ہے کہ گھر میں بھی اختلافات ہیں, اور گھر میں بھی ان کے پالیسی کو لے کے اختلافات ہے کہ کیا پالیسی اپنانی. سید صاحب, میرا خیال ہے کہ جو ہے یہ جو کم از کم جو ان کی جو آڈیو یہ لیک ہوئی ہے, مجھے اس میں خاص بات سمجھ نہیں آئی, سوائے اس کے کہ یہ تو عام سا ہمارا ایک جو ہے ایک کلچرل ایک ایسپیکٹ ہے, جی جس کے اندر آپ بہن بھائی بیٹھتے ہیں تو کئی دفعہ کسی بہن بھائی کو آپ آڑے ہاتھوں لیتے ہیں جو کہ اس کے علم میں آ جائے کہ آپ نے دو بہن بھائی نے یا دو بھائیوں نے دو بہنوں نے بات کی ہے, تو وہ بڑا آڈ فیل ہوتا ہے. تو اس کے اندر ایک گنجائش ہوتی ہے, کوئی زیادہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ کو خام خواہ کوئی جس کو کہ دور کی کوڑی لاتا ہے, یا کوئی اس کے اندر کوئی اس طرح کی جو ہے وہ میں نے کم از کم اس آڈیو کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کی ہیومن نیچر ہوتی ہے انسان کی. اور اس طرح کے چھوٹے موٹے اختلافات جو ہیں وہ شاید خان صاحب کے اپنے اور بشرا بی بی کے درمیان بھی تھوڑے بہت ہو جاتے ہوں گے. تو ایس سچ مجھے کوئی اس میں نوئنگ ہمارے جو جیسے کلچرل فیملی اسپیکٹس ہیں, پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اتنی انڈرسٹینڈنگ اس طرح یکسوئی نہیں ہوتی, خصوصاً بھابھی کے اور اس کے نندوں کے درمیان, مطلب کہ جتنا مرضی کرے وہ بالکل سنکرونائز نہیں ہوتے. تو ایک ٹپیکل ہے جس کے اندر تھوڑی بہت, کیونکہ سارے بندے بہت زیادہ ملوث ہیں, سارے وکیل اتنے ملوث ہیں کہ اب وکیلوں نے ہی خان صاحب سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے ہیں, چاہے لطیف کوسہ صاحب ہوں یا گور خان ہو یا علی ظفر صاحب ہوں یا شیر افضل مروت ہوں. تو اس لیے اس میں یہ باتیں بھی اگر ڈسکشن میں آ گئی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو سر کیا بشرا بی بی کا اور خان صاحب کی بہنوں کا بھی کوئی آپس میں اختلاف ہے؟ بالکل بالکل ٹپیکل جو ہے نا گوسپ سٹائل نہیں ہوتا. میں کوئی انڈرمائن نہیں کر رہا ہوں, آن اے لائٹر نوٹ. دیکھیں کرائسس یہ ہے کہ میرا تو 10 11 12 سال سے کوئی رابطہ نہیں ہے, جی تو میں تھا بھی صحیح تو میں گھر کا وہ بھیدی نہیں ہوں جو لنگر ڈھانے کے قائل ہے. میں عمران خان صاحب کے بارے میں آج اتنی ڈسکشن کیا ہے نا, اتنی میں نے پورے جب سے میرا ان سے اختلاف سے ہوا ہے کچھ 11 12 سال سے یا 10 11 سال سے, تو میں نے پہلے اتنا کبھی نہیں کیا. میں تو چونکہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے میں نے جواب دیا. ہر ایک کو پتا ہے, جے والوں کو پتا ہے کہ جب وہ لاتے ہیں تو مجھے وہ پاس کر دیتے ہیں کہ میں ان کی سیاست آپ مجھے جتنی مرضی عمران خان کی ڈسکس کر لیں. یہ معاملات جو ہیں یہ آتے بھی رہتے ہیں, ان کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے سیاست کے اوپر کئی چیزوں کا, اور پڑ سکتا ہے, اور کئیوں کے شاید بعد میں آنے والے دلوں میں کوئی خوفناک امپیکٹ بھی پڑے. لیکن یہ میرا ٹاپک انفارچونیٹلی نہیں ہے کہ میرے بہت سارے میں اس کو عمران خان کی بلکہ لوگ اس بات کو نائب صاحب میں سراہتا ہوں, یہ صاحب ظرف ہونے کی نشانی ہے. یہ بڑی نوبل بات ہے سر جو آپ نے کی ہے. اچھا سر, ایسا ہے کہ جیل جانا جو ہے جی سر ایسا ہے جیل جانا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے لڑائی کا فیصلہ کر لیا جیل جانے کے بعد. جس انداز سے عمران خان صاحب لڑائی کر رہے ہیں, کیا اس سے پارٹی بچ پائے گی ان کی؟ نہیں, میں ان کی ذاتی بات گفتگو تو پوری زندگی پہ 10 11 سال سے دو باتیں ذرا میں ویسے کروں آپ کی تفریح طبع کے لیے. جی ایک, عمران خان صاحب کی سیاست کے اندر جو ان کی فیملی ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں یا وہ انفارمیشن جو کہ میرے پاس ہے, جب میں عمران خان صاحب اور میرے درمیان میں وقت میں ہوا نہیں گزر سکتی تھی. ظاہر ہے میں بہت سی چیزوں کا امین ہوں, وہ میرے کو امانت ہے, مجھے دل چاہے تو میں نہیں کروں گا کبھی. میری پرنسپل اختلاف ہے کہ ان کی, تو میں نے 9 گڑے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کی فیملی کے معاملات,
اور ان کی سیاست کے وہ اچھی آسپیکٹس جو کہ میرے پاس اس لیے کہ عمران خان صاحب نے مجھے اعتماد میں لے کے میرے سے شیئر کیے ہوئے، تو میں کبھی آج تک نہیں کرتا ہوں. 10-11 سال ہو گئے ہیں میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں، طلاقیں ہوئی ہیں، بیاہ ہوئے ہیں، بے شمار اس کا امپیکٹ پڑا ان کی سیاست کے اوپر، میں اس کے اوپر لفظ پوچھائی نہیں کرتا. نہیں، ہم واپس سیاست پہ آتے ہیں سر. اگین میرا سوال جو تھا کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف جس انداز سے لڑ رہے ہیں، کیا یہ لڑائی پارٹی کو مزید خراب کرے گی، ڈسمینٹل کرے گی پارٹی کو؟ کیا جو پارٹی ہے وہ متحمل ہے کہ وہ یہ لڑائی لڑ سکے؟ پارٹی نے کون سی رجسٹ کرتی ہے؟ مسلم نون نے، آپ نے دیکھا 2018 میں جو نواز شریف صاحب بیچاروں کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی، میرا خیال ہے کہ اتنا بہیمانہ سلوک کسی اتنے بڑے سیاستدان کے ساتھ نہیں ہوا. ہوئے بڑے، میں بھی نواز شریف کا 99 کا بھی اور جو ذوالفقار بھٹو صاحب کا باقی سیاستدانوں کا بھی ایک طرف ڈالتا ہوں، لیکن اس طریقے سے کہ آپ ایک الیکشن میں جا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب نے ایک سٹینڈ بھی لیا کہ جی ووٹ کو عزت دو، پذیرائی بھی ملی. ان بیچاروں کو الیکشن سے پہلے 13 جولائی کو ان کو جیل میں جانا پڑ گیا 10 سال، اور ان کی بیٹی کو ساتھ رکھ کے 7 سال. اور 12 دن بعد جب 25 جولائی کو الیکشن گیپ ہوئے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو 17 جولائی کو جب پی ایم ایل این نے اپنا منشور دیا، شہباز شریف صاحب نے وہ پریس کانفرنس کی، میں بھی اس میں بیٹھا تھا، تو اس میں ان کے پیچھے بینر لگا ہوا تھا خدمت کو ووٹ دو. یعنی کہ وہ جو بھائی صاحب جس کے لیے پچھلے 3-4 مہینوں سے سینہ سفر تھے، یا 2-3 سالوں سے جن لوگوں کے ہاتھوں میں تلے جا رہے تھے، پیناما ہوا اور اس کے بعد لاک ڈاؤن ہوئے، پھر اس سے پہلے دھرنے ہوئے، پھر کیا کہ لمبی 3-4-5 سال کی عدم استحکام کی ایک پوری داستان تھی جو ان کے خلاف رقم کی گئی، جس کا پورے پاکستان نے بھی خمیازہ بھگتا اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا. کہ عمران خان صاحب کو جب لایا گیا تو وہ اس ملک کے بعد اس وقت ملک میں سوائے خرابی کے مزید کچھ نہیں ہونا تھا جس طریقے سے لایا گیا. تو شہباز شریف صاحب نے نہ سے یہ کہ خدمت کو ووٹ دینے پہ الیکشن لڑا، وہ میری ان سے گفتگو ہوئی اسی 17 جولائی کو بڑی تفصیل سے 1 to 1، کیونکہ مجھے تھوڑا سا میں اپسٹ تھا ان کے اس موقف سے. تو وہ ان کو یقین تھا کہ شاید اس الیکشن میں اس طریقے سے ہمیں کچھ سپیس دے دیں یا پنجاب کم از کم ہمارے حوالے کر دیں. یہ سادگی دیکھیے وہ میں کیا چاہتا ہوں. لیکن اس سے زیادہ خوفناک سیاسی طور پہ حیرت ناک کہ انہوں نے جب اسمبلی میں عمران خان صاحب کو کہا کہ آئیں اور مساق کے معیشت کر دیں، تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے عمران خان صاحب نے حقارت سے ان کے مساق معیشت کو ٹھکرا دیا. لیکن ان کو ذرا خیال یہ ہے کہ یہ لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، یہ مفاہمت کے لیے نہیں بنائے گئے تھے، عمران خان صاحب کو اپوزیشن کرنے کے لیے بنائے گئے تھے. اور اس عمران خان صاحب کی کہ جو ان کو بخوبی واقف تھے کہ ان کو اس کو جو دھول دھاندلی سے ان کو وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچایا گیا، آر ٹی ایس بٹھایا گیا. تو یہ پاکستان کے اندر یہ جو جس کو کہنے ٹھیک. نیازی صاحب میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہاں پر ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ناظرین، ملک میں الیکشن ابھی ہوئے نہیں، لیکن اعتراضات اور تحفظات کا سلسلہ ابھی سے شروع ہو چکا ہے. تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی انتخابات کے لیے ہموار میدان نہ ملنے کی شکایات پہلے ہی کر چکی ہے. اب ایم کیو ایم نے بھی حلقہ بندیوں اور لیول پلینگ فیلڈ پر اعتراض کر دیے ہیں. الیکشن کمیشن نے گزشتہ ماہ انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے 1 دسمبر کو حلقہ بندیاں مکمل کی تھی. یہ حلقہ بندیاں ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت مرتب کی گئیں. نئی حلقہ بندیوں میں ملک بھر سے قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں کے 266 حلقے ہوں گے، جبکہ صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستوں کے 593 حلقے ہوں گے. اسلام آباد کے لیے قومی اسمبلی کی 3 جنرل نشستیں ہوں گی. الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی میں خواتین کی 60، اقلیتوں کی 10 مخصوص نشستیں ہوں گی. 266 جنرل نشستوں کے ساتھ قومی اسمبلی کا ایوان 336 اراکین پر مشتمل ہوگا. لیکن ایم کیو ایم کو حلقہ بندیوں پر اعتراض ہے. ایم کیو ایم رہنماؤں نے آج چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کی اور یہ شکایت کی ہے کہ حلقہ بندیوں پر اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے.
ایک جانب ایک اہم سیاسی جماعت حلقہ بندیوں پر اعتراض کر چکی، دوسری جانب امن و امان پر بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا ابھی امن و امان کی خراب صورتحال کا اعتراض کر چکے ہیں اور صوبے میں سیاسی سرگرمیوں کو مشکل قرار دے چکے ہیں۔ اس سے پہلے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی اسی سے ملتے جلتے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں سیکیورٹی کے سنجیدہ چیلنجز ہیں، امید ہے انتخابات وقت پر ہوں گے۔ یعنی نگران وزیر اعظم حتمی بیان دینے کی بجائے امید ظاہر کر رہے تھے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے، ساتھ ہی ملک میں بڑھتی دہشت گردی کا ذکر بھی کر رہے تھے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، میں جوائن کیا ہے ایم کیو ایم کے سینئر رہنما جناب ارشد بوہرا صاحب نے۔ ارشد صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر آپ بھی یہی شکایت کر رہے ہیں کہ حلقہ بندیوں پر ناانصافی آپ سے ہو رہی ہے، الیکشنز کو لے کر کے ابھی بھی 6 میں گوئیاں ہو رہی ہیں، مطلب کوئی حتمی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے جن ایشوز کا آپ کو سامنا ہے، یا پھر اس کے علاوہ سیکیورٹی کے ایشوز، یہ وہ ایشوز ہیں کہ جن کی بنیاد پہ مزید الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں یا ہونے چاہیے، اور اگر ہوں تو آپ کو اعتراض نہیں؟ میری لیول اتنا بڑھائے گا میری۔ جی ارشد صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی لاؤڈ اینڈ کلیئر سر، پلیز کنٹینیو۔ جی ہاں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بڑا کلیئرلی کہ دیکھیں الیکشن تو اپنے وقت پر ہونا چاہیے۔ 8 فروری کا جو ٹائم دیا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے، اس پر الیکشن ہونے چاہیے۔ آن دی ادر ہینڈ جو ہمارے اعتراضات تھے حلقہ بندیوں کے حوالے سے، پہلے بھی یہ پروو ہوا کہ جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں 53 یونین کاؤنسل جو ہیں وہ گنی نہیں گئی تھیں۔ مردم شماری میں 73 لاکھ لوگوں کو ہم نے بازیاب کرایا۔ 1 سیٹ سندھ کی جو ہے وہ رورل سے اربن میں آ گئی، کراچی میں بڑھ گئی۔ 3 سیٹیں جو ہیں وہ پروونشل کی کراچی میں بڑھ گئیں۔ تو یہی اچیومنٹس ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہونا چاہیے۔ اپارٹ فرام دیکھیں اللہ تعالیٰ بچائے یہ جو بھی مغربی سرحدوں کی صورتحال ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو افواج ہیں وہ ان صورتحال سے بڑی اچھی طرح نمٹ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نمٹے گی بھی، اور اللہ تعالیٰ بچائے اس صورتحال سے۔ لیکن الیکشن جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے، الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے۔ اور ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم نے آج اپنے اعتراضات جو تھے وہ چیف الیکشن کمشنر کو دے دیے۔ چیف الیکشن کمشنر نے جو ہے وہ اس بات سے ایگری بھی کیا۔ اچھا آپ کے سامنے ہے، ہم نے اگر بات کی ہے سندھ کے چیف الیکشن کمشنر کی، اعجاز چوہان کی، تو اعجاز چوہان آپ کے اپنے ریکارڈ میں، آپ اپنی ریکارڈ سے اپنی جو ہے ویڈیوز نکال لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہے جو بلدیاتی انتخابات اندرون سندھ میں ہوئے تھے، کچے کے ڈاکو آتے ہیں، بیلٹ پیپر باکسز لے کے چلے جاتے ہیں، بیلٹ پیپر کی بکس لے کے چلے جاتے ہیں، شام کو جو وہ بکس وہی ڈاکو آ کے اس طرح جمع کرا کے چلے جاتے ہیں جیسے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارندے تھے، اور اس کے اوپر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تیر کے نشان پہ مہریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ سملرلی آپ ہی کے کیمروں نے دکھایا تھا کہ پولیس اسٹیشن میں پولیس جو ہے وہ مہر لگا رہی ہے پیپلز پارٹی کے انتخابی نشان پہ۔ تو یہ سندھ میں جو پیپلز پارٹی نے پچھلے 15 سال میں جس طریقے سے ایڈمنسٹریشن کو، بیوروکریسی کو اپنے انڈر میں کیپچر کیا ہے، اپنے لوگوں کو نوکریاں دے کے ان کو سیٹل ڈاؤن کیا ہے، انہوں نے بڑا لانگ ٹرم پلان ایک کیا ہے۔ لیکن آپ کوئی بھی پلان کر لیں، ایک پلان آپ کا ہوتا ہے، ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے۔ جس دن عوام کھڑی ہو گئی آپ کے خلاف تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا، آپ اپنے گھر میں بھی پھر نہیں رک سکو گے، کیونکہ آپ اس عوام کو غلام بناتے چلے جا رہے ہو۔ جس طریقے سے آپ نے 22,000 ارب روپے 15 سالوں میں وفاق سے وصولے ہیں، تو یہ 200-400 ارب روپے خرچ کر کے، رشوتیں دے کر، لوگوں کو خرید کر جس طریقے سے آپ مینیج کرنا چاہتے ہو، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 200-400 ارب روپے اگر خرچ بھی کر دیے تو آپ نے اگلے سال بیٹھ کر 1500 ارب روپے کما لینے ہیں، کیونکہ 1500 ارب روپے آپ کو ملتا ہے، 350-400 ارب روپے کراچی سے ملتا ہے۔ تو یہ تو پروفٹ اینڈ لاس ان کا کیلکولیٹڈ ہے کہ انویسٹمنٹ کریں گے، اگر 400 ارب روپے بھی کر دیے، 500 ارب روپے بھی کر دیے تو دے ول گیٹ اٹ بیک،
پیپلز پارٹی کی یہی پالیسی رہی ہے. پیپلز پارٹی کبھی عوام کی حقیقی نمائندہ جماعت نہیں رہی ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دھاندلی سے ووٹ لیے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ دھاندلی سے ہمیشہ جیتتی آئی ہے. اپنے زور بازو پر, اپنے پیسوں کے زور بازو پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ جیتتی آئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایون سندھ کی عوام, یہ بتائیے گا سر کہ کیا ایم کیو ایم نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے؟ کیا آپ حلقہ بندیوں کو چیلنج کرنے جا رہی ہیں؟ اس خبر کی تصدیق یا تردید کیجیے گا سر. دیکھیں, ہم اپنا لیگل ایکشن ڈیفینیٹلی لیں گے, ہم اپنا لیگل ایکشن ضرور لیں گے. ہماری جو لیگل ٹیم ہے دے ہیو آلریڈی ورکڈ اٹ آؤٹ. اور پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن خود اس پہ کیا ایکشن لیتا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ نہ صرف ہم نے بلکہ پی ایم ایل این نے بھی اعتراضات کیے ہیں, جی ڈی اے نے بھی اعتراضات کیے ہیں, اور جے یو آئی نے بھی اعتراضات کیے ہیں. تو تمام جماعتیں اعتراض کر رہی ہیں, تو اس کا مطلب کہیں تو کچھ دال میں کالا ہے نا. یعنی مولانا صاحب, اگر الیکشن کمیشن ایڈہر نہیں کرتا آپ کی ریکویسٹ کو, تو اس کا مطلب ہے آپ کی تیاری مکمل ہے, آپ چیلنج کریں گے, اور اگر آپ چیلنج کریں گے تو اس کا مطلب ہے الیکشن میں تاخیر ہو سکتی. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم چیلنج بھی اس وقت کریں گے جب ہمیں یہ کانفیڈنس ہوگا کہ یہ الیکشن میں تاخیر نہیں ہوگی. کیونکہ وی آر پریپیئرڈ. ہم اپنے زور بازو پر نہیں, ہم اپنے عوام کے زور بازو پر ہم تیار ہیں. ہم الیکشن بھی لڑیں گے اور ان سے بھی لڑیں گے. ہم تیار ہیں. اس دفعہ جو ہے کوئی ڈاکو آ کر جو ہے وہ بیلٹ باکس لے کر نہیں جائے گا. اس دفعہ کوئی پولیس کا سپاہی وردی میں مربوط جو ہے وہ اسٹیمپ نہیں لگا سکے گا. اور جو یہ کرے گا وہ عوام کا مجرم ہوگا, وہ پاکستان کا مجرم ہوگا, اور اس کو سزا پھر عوام ہی دیں گے. تو ہم اس کے لیے مکمل تیار ہیں. ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم الیکشن بھی لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم ان سے بھی لڑیں گے. ہم کسی کو عوام کا ووٹ بینک چوری نہیں کرنے دیں گے, کسی کو چوری نہیں کرنے دیں گے. آپ کو پتا ہے کہ جب چوری حد سے گزر جاتی ہے تو پھر لوگ خود کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی لوگ خود کھڑے ہوں گے. کیونکہ پیپلز پارٹی سے نہ صرف دیہی سندھ بلکہ رورل سندھ بھی, جو آپ کا دیہی سندھ کے علاوہ آپ کا جو اربن سندھ اور رورل سندھ دونوں جو ہے نا, وہ اس وقت پیپلز پارٹی سے تنگ آ چکے ہیں. پیپلز پارٹی نے جس نہج پر لا کر اس صوبے کو کھڑا کیا ہے, اس صوبے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. نہ کسی کے آپ کے پاس بیسک نیسیسٹی, چاہے یہ کل گنوا رہے تھے کہ ہم جو ہے نا گھر بنا رہے ہیں 21 لاکھ گھر. یہ 21 لاکھ گھر کس بیس پہ بنا رہے ہیں؟ یہ سیلاب آئے تو دعائیں کرتے ہیں کہ سیلاب آئے, ہمیں پیسہ ملے. ان کو 550 ارب روپے تو جو ہے ورلڈ بینک نے دیا, ان کا تو 1 روپیہ نہیں لگ رہا. اور یہ اس میں بھی کتنی کرپشن کریں گے یہ تو اب اللہ ہی جانے. تو یہ اگر ان کو بہت دکھ ہے تو کراچی میں 2013 کے جو سیلاب آیا تھا, 25,000 جھگیاں سپر ہائی وے پر آتے ہی کراچی کی جو کہ بیوٹی کو خراب کر رہی ہیں, اس اربوں روپے کی زمین کے اوپر جو انہوں نے 25,000 جھگیاں بنائی ہیں, دیٹ از 1% آف 21 لاکھ گھر. سب سے پہلے تو ان 1% لوگوں کو بیچاروں کو لے جا کے آباد کرو نا, ان کو بھی تو آپ گھر دو. کیا ان کے لیے روٹی کپڑا مکان نہیں ہوتا امپورٹنٹ؟ کیوں کہ ان کو آپ نے اربوں روپے کی زمین پر لا کر بٹھایا ہوا ہے. اب آپ 2000 اچھا سر یہ بتائیں, بائیکاٹ آپشنز ہے 21 کے جو سیلاب, is boycott on the table as well? No option at all. No option at all. We said we will fight the election, we will contest the election, and we will contest everybody who is standing in front of us against these elections, جو کہ اس الیکشن کو ruin کرنا چاہے گا, جو اس الیکشن کو rig کرنا چاہے گا. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی عوام کے زور بازو پر کسی کو اس الیکشن کو rig نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما جناب ارشد بورا صاحب, سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.